الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور یقیناً ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دے کر بھیجا، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور ان کے بعد پے در پے یکے بعد دیگرے رسولوں کو بھیجا، وَآتَيْنَا عِیسیٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ، اور ہم نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو کھلی کھلی واضح نشانیاں دے کر بھیجا، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ان کی ہم نے تائید کی روح القدس یعنی حضرت جبرائیل امین کے ساتھ۔ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ، بھلا کیا جب کبھی کوئی رسول ایسی چیز لے کر آیا جو تمہاری نفسانی خواہشات کے خلاف تھی، استکبرتم، تو تم نے تکبر سے کام لیا، فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، پس تم نے ان میں سے ایک فریق کو قتل کر دیا، وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور ایک گروہ کو تم نے ایک فریق کو تم نے فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، پس تم نے ان میں سے ایک گروہ کو ایک فریق کو جھٹلا دیا، وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور ان میں سے ایک گروہ کو تم نے قتل کر دیا، وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور وہ یہ کہتے ہیں یہودی ہمارے دل پردے کے اندر ہیں، غلاف کے اندر ہیں، بل لعنہم اللہ بکفرہم، نہیں بلکہ اللہ رب العزت کی لعنت ہے ان پر ان کے کفر کی وجہ سے، فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، پس وہ تھوڑے سے ایمان لانے والے ہیں۔ ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کی ایک ایسی خسرت کو بیان فرمایا ہے جس کی وجہ سے بطور خاص وہ لعنت کے اور اللہ رب العزت کی طرف سے بدترین عذاب کے حقدار ٹھہرے۔ اس سے پہلے میں دو تین چیزیں ایسی ہیں جو آپ کے سامنے واضح کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے نمبر پر یہاں پر ایک لفظ ہے روح القدس۔ روح القدس سے مراد یہاں پر ہے حضرت جبرائیل امین۔ قرآن کریم کے اندر جب بھی روح کا آئے گا یا روح القدس ایسا کوئی لفظ آئے گا تو اس سے مراد حضرت جبرائیل امین ہوں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، انہوں نے اس روایت کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ روح القدس سے مراد قرآن کریم کے اندر حضرت جبرائیل امین ہے۔ اس کے بعد لفظ آیا ہے قلوبنا غلف، ہمارے دل جو ہے وہ غلاف کے اندر ہیں۔ یہودی یہ سمجھتے تھے بنی اسرائیل والے کہ چونکہ بیشتر انبیاء ہم ان میں سے ہیں اور کتابیں ساری 4 میں سے 3 کتابیں ہمارے پاس آئیں، اور اسی طریقے سے سلطنت، دینی غلبہ اور علم کا غلبہ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے دلوں کے اندر ہدایت کے علاوہ کوئی دوسری بات جا ہی نہیں سکتی۔ اللہ نے ان کی اس بات کو جھٹلا دیا۔ اللہ نے فرمایا یہ بے شک یہ جو مرضی کہتے پھریں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کے دل جو ہے واقعی پردے کے اندر ہیں، لیکن وہ جو پردہ ہے وہ ہدایت والا نہیں ہے بلکہ گمراہی اور ضلالت کا پردہ ہے، جس کے اندر مبتلا ہونے کے بعد اللہ رب العزت نے ان کو لعنت کا اور کفر کا اور عذاب کا حقدار ٹھہرایا ہے۔ یہودیوں کی ایک بری خصلت جو تھی وہ یہ تھی کہ یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی اور رسول تشریف لائے، ان سب رسولوں کو اگر تو وہ ان کے حق میں بات کرتے جو ان کے دلوں کو بھلی لگتی، اچھی لگتی، اگر یہ بات کرتے رسول یا کتاب کے اندر ایسی بات آ جاتی تو یہ خوش ہوتے، راضی ہوتے، اور اگر ان کی منشا کے خلاف، ان کو ناپسندیدہ باتیں اگر ان کے سامنے بیان کی جاتی تو یہ ناراض ہوتے اور رسولوں کو یا تو یہ جھٹلا دیا کرتے تھے یا پھر یہ رسولوں کو شہید کر دیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کی اسی بری خصلت کا بیان فرمایا ہے کہ تمہارے اندر بہت بری عادت ہے کہ تم نے یا تو اللہ کے رسولوں کو جھٹلایا یا پھر تم نے ان کو شہید کیا، قتل کر دیا، جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو گمراہ کیا اور یہ گمراہی کے اندر مبتلا ہو گئے۔ رسول اور نبی کے اندر فرق کیا ہے؟ رسول اور نبی میں فرق یہ ہے، رسول جو ہوتا ہے اسے کسی قوم کی طرف خاص شرعی احکامات دے کر بھیجا جاتا ہے، اور وہ اللہ رب العزت کی طرف سے خاص شرعی احکامات لے کر کسی قوم کے پاس تشریف لے جاتے ہیں۔ اور جو نبی ہوتا ہے وہی اسے بھی آتی ہے، لیکن وہ خاص شریعت کے احکامات لے کر نہیں جاتا، اس پر کوئی کتاب نازل نہیں ہوتی، بلکہ وہ اپنے
اس رسول کے احکامات کو آگے پھیلاتا ہے جس زمانے میں اسے بھیجا گیا ہو۔ گویا کہ نبی جو ہے وہ رسول کے مقابلے میں ایک ولی کی حیثیت رکھتا ہے، جسے اللہ رب العزت نے چن لیا، منتخب کر لیا، پسند کر لیا رسولوں کے پیغام کو آگے پہنچانے کے لیے۔ اور اگلی بات یہ ہے، رسول کبھی شہید نہیں ہوتے۔ نبیوں کو شہید کیا گیا، جیسے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا گیا، حضرت زکریا علیہ السلام کو شہید کیا گیا، لیکن رسول کو کبھی کوئی شہید نہیں کر سکا۔ یہ اللہ رب العزت کا اٹل فیصلہ ہے، حتمی فیصلہ ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ میں اور میرے رسول ہمیشہ غالب رہے ہیں، ان پر کوئی غلبہ نہیں پا سکتا۔ تو یہ کچھ گزارشات تھیں جو آج کے درس کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں۔ اور یہودی انتہائی پرلے درجے کے متعصب تھے، انتہائی جہالت کے اندر مبتلا تھے، اور حاسدین تھے، متکبرین تھے، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان سے نبوت کا سلسلہ واپس لے لیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔